أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. ہما قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑھائی تنہائی اور ہما قسم دی شہنشائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات ببرکات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور قابل ہے. انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین امام المتقین کل کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے عزیز وقار احباب گرامی قدر زندہ دل بزرگوں شیر دل نوجوان ساتھیوں معززات مکرمات روحانی ماں بہنوں، آج میں تسا احباب دے سامنے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی فضائل و مناقب انشاءاللہ العزیز تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے اسلام اندر ہی مشرب اسلام ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ عثمان یار تو بڑا سمجھدار انسان ہے، حق و باطل دا فرق کرنے والا ہے، کیا تو یہ بات نہیں سمجھدا کہ جیڑی قوم بتاں دی پوجا کرے اور ایسے بت جو پتھر دے بن کے پتھر دے تراش کے بنائے جان کیا نفع دے سکتے نے نقصان دے سکتے نے، کیا سندے اور دیکھتے نے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں اللہ دی قسم ابو بکر میں جاننا وا کہ نفع نقصان دے مالک نہیں، یہ سندے تے دیکھتے نہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو کیا تو سننا پسند کریں گا؟ سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے آمادہ ہو گئے. اتنی دیر اندر میرے محبوب علیہ السلام سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی معیت اندر تشریف لے کے آئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام دے کان اندر سرگوشی کی تھی. محبوب پیغمبر فوراً ہی اسے وقت ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے. فرمایا عثمان
میں تیری طرف اور پوری انسانیت دی طرف اللہ دا پیغمبر بن کے مبعوث ہویا اور تو اللہ تبارک و تعالی دی جنت دی دعوت نو قبول کر لے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر آگے، یعنی ابتدائے اسلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام اندر آگے۔ اور کون سمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب پیغمبر السلام نے 1 2 3 4 5 10 بار نہیں بلکہ 22 مرتبہ اپنی زبان نبوت دے وچوں جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی سخی اور اسی طرح بڑے ہی با حیا انسان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انشاءاللہ العزیز انہاں دے فضائل تساں احباب دے سامنے عرض کرنا چاہنا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر محبوب پیغمبر دے پیارے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث مبارکہ دے نال پیار کرنے والے، کس طرح با حیا انسان میرے اور تساں دے پیر مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اوپر چادر اوڑھ کے محبوب پیغمبر آرام فرما رہے نے۔ اتنی دیر اندر دستخط ہوئی دروازے تے دروازہ کھٹ گیا، اندر آن دی اجازت دیتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آگے محبوب علیہ السلام دے نال گفتگو کی تھی، ملاقات کی تھی، واپس چلے جاندے نے۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب پیغمبر دے در دولت آئے، دستخط دیتی، اجازتاں طلب کی تھی، اجازت مل گئی۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولا کے ملاقات کی تھی، گفتگو کی تھی تے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجیا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے۔ میرے محبوب پیغمبر جلدی دے نال اٹھ کے بیٹھ گئے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہن لگے، اے میری زوجہ محترمہ جلدی دے نال اپنے کپڑیاں نو درست فرما لو، اپنی حالت نو ٹھیک کر لو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات کی تھی، واپس چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دیا نے، اللہ دے محبوب پیغمبر میرے بابا جان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تساں اسے حالت اندر میری چادر لے کے آرام دے نال تساں سپیرے آرام کر دے رہے۔ جدوں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فوراً تساں اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھی وجہ میرے محبوب فرماندے نے، عائشہ پیاری عثمان بڑا ہی با حیا انسان ہے، بڑا ہی حیادار انسان ہے، مینوں خوف تے ڈر لائق ہویا کہ میں اس حالت اندر ہی اپنی بیوی دی چادر لے کے تے چار پئی تے لیٹیا رہواں تے عثمان اپنے حیا دی وجہ تو اپنے مسائل کھل کے مینوں بیان ہی نہ کر سکے۔ اپنا جو مقوع لے کر کے آیا ہے سیدنا عثمان کہتے مینوں بیان کھل کے کر ہی نہ سکے، اس ڈر اور خوف دی وجہ تو میں تہاڈی چادر اتار کے بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا، بلکہ اٹھائیے صحیح مسلم ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے با حیا انسان ہیں، کس قدر حیا دا ملکہ ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے آسمان دے نوری ملائکہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں حیا کر دینے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے اور میرے آقا دی ران دے اوپروں کپڑا پیچھے ہٹیا ہوا ہے، جناب ابو بکر صدیق آئے نے، محبوب پیغمبر دے کول بیٹھ کے گفتگو کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے میرے آقا دے کول بیٹھے نے اور گفتگو کر رہے
نے تھوڑی دیر گزریے یعنی یہ دو صحابہ کرام آئے میرے محبوب پیغمبر اسی حالت اندر ہی بیٹھے رہے آپ دی ران تو کپڑا پیچھے ہٹے آئے جدو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے محبوب پیغمبر گھبرا کے فوری جلدی جلدی سیدھی ہو کے بیٹھے نے اپنی ران نو ڈانبے آئے تھوڑی دیر بیٹھے نے یہ چاروں ساتھی محبوب پیغمبر دے آپ دے تینوں صحابہ کرام گفتگو کر دے رہے جدو مجلس ختم ہوئی صحابہ کرام چلے گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیتا اے اللہ دے محبوب پیغمبر دی آخر وجہ کی ہے جناب ابو بکر صدیق آئے جناب عمر فاروق آئے لیکن تساں اس طرح ہی ایسے حالت اندر ہی بیٹھے رہ گئے تہاڈی ران تو کپڑا پیچھے رہا لیکن جدوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے تے تساں فوراً ہی درست ہو کے گھبرا کے اپنے کپڑے نو درست کیتا ہے دی کی وجہ ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے عائشہ پیاری الا استحی من رجل الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ فرمایا میری پیاری عائشہ میں اس بندے تو کیوں نہ حیا کراں جس بندے تو آسمان دے نوری ملائکہ بھی حیا کر دینے اے میرے محبوب پیغمبر دا یار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتوں تک میرے محبوب پیغمبر دے صحابی دا سخاوت دے نال تعلق کے سخیاں دے بادشاہ نے ایک موقع میرے محبوب پیغمبر نے سوال کیتا میرے صحابہ مسجد نبوی چھوٹی ہو چکی ہے کیڑا انسان ہے جڑا مسجد دے نال ملحقہ مکان خرید کر کے تے مسجد دے اندر ملا دے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے نو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے نے اور ملحقہ مکان 20 یا 25 درہم دا 20 یا 25 درہم دا یا 20 یا 25 ہزار درہم دا مکان خرید کر کے فوراً مسجد نبوی واسطے وقف کر دیتا ہے اے سیدنا عثمان نے میرے محبوب پیغمبر نے ایک دفعہ سوال کیتا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من حفر بئر روماتا فلاح الجنہ فرمایا جیڑا انسان میٹھے پانی دا کنواں بئر روما مسلمانہ واسطے خرید کے وقف کرے گا فلاح الجنہ ایسے بندے واسطے جنت دی بشارت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی دے کول گئے جیڑا بئر روما دا مالک ہے اس دے نال سودا طے کر کے میرے پیغمبر دی خدمت اندر آئے نے سونیا بئر روما کنواں میں خرید چکیاں وہاں اور مسلمانہ دے واسطے میں اللہ دی رضا واسطے وقف کر دیتا ہے اور اس دے بعد ایک موقع بھی آیا جنگ تبوک دا موقع ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے من جہزا جیش الاسرات فلاح الجنہ کہ جیڑا انسان جنگ تبوک دے لشکر نو تیار کرے گا اس نو مضبوط کرے گا فلاح الجنہ ایسے بندے واسطے اللہ تبارک و تعالی دی جنت ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے نے 100 اونٹ ساز و سامان محبوب پیغمبر دی خدمت اندر عرض کیتا ہے سونیا اے اونٹ لے لو تے جناب جنگ تبوک دے لشکر واسطے میں اونٹ وقف کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان جنتی ہے پھر 100 اونٹ اور لے کر کے آگے ادھروں اونٹانی تعداد بڑھائی جا رہے نے ادھروں میرے محبوب پیغمبر جنت دیاں بشارتاں سنائی جا رہے نے 1000 سواریاں بماز ساز و سامان اس موقع تے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پیغمبر دی خدمت اندر عرض کر دیتیاں نے اور اس موقع تے ایک موقع تے میرے محبوب پیغمبر نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 7 مرتبہ جنت دی بشارت عطا فرمائی اور اجے بس نہیں 1000 اونٹ بما ساز و سامان میرے محبوب پیغمبر دی خدمت اندر پیش کیتا ہے راوی سیدنا عبد الرحمن بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے سیدنا عثمان بن عفان اپنے کر گئے نے 1000 درہم و دینار اٹھا
اٹھائے نے تے لیا کر کے میرے محبوب پیغمبر دی چولی اندر پا دیتے نے۔ راوی بیان کر دے میرے محبوب پیغمبر انہاں درہمہ دینارہ اندر ایویں ہاتھ مار دے جا رہے نے اور نال اپنی زبان مبارک چو ارشاد فرما رہے نے، فرمایا ما غر عثمان ما عملا بعد هذا اليوم مرتين او مرارا۔ بار بار میرے محبوب پیغمبر فرما رہے نے کہ اج دے بعد عثمان کوئی بھی عمل کر لوے ایدہ کوئی بھی عمل عثمان نو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایدہ کی مطلب ہے کہ اج دے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنت دا حقدار ہے۔ اسے واسطے خالق کائنات دا قرآن بھی اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے تے پھر ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 مرتبہ میرے محبوب پیغمبر دی زبان مبارک دے وچوں جنت دی بشارت لین والے اور محبوب فرما رہے نے کہ آج دے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی جنتی نے۔ لیکن حالت اور منظر کیا ہے جدو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے قبر تے کھڑے ہو جاندے نے اتنا زارو قطار روندے نے، اتنا روندے نے کہ داڑھی آنسواں دے نال تر ہو جاندی ہے۔ صحابہ اکرام نے ایک دفعہ ویکھیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قبر تے کھڑے نے روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے۔ صحابہ نے سوال کیتا ہے پیارے عثمان محبوب پیغمبر دی زبان دے وچوں جنت دے مناظر بھی سن دے ہو، جہنم دے مناظر بھی ویکھ دے ہو، جہنم دیاں ہولناکیاں بھی سن دے ہو، کدے ان مناظر تے اتنا نہیں روئے، آخر وجہ کی ہے محبوب پیغمبر دی زبان مبارک چوں جنت دیاں بشارتاں بھی مل چکیاں نے، کی وجہ ہے قبر نو دیکھ کر کے اتنا کیوں راندے ہو؟ میرے محبوب پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں محبوب پیغمبر دے کولوں ایک حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرما دینے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ۔ پیغمبر فرما دینے قبر آخرت دی منزلان دے وچوں، آخرت دے مراحل دے وچوں پہلا مرحلہ تے پہلی منزل ہے۔ جیڑا بندہ اس امتحان اندر اس مرحلے اندر کامیاب ہو گیا، جیڑا بندہ اس امتحان اندر قبر والے مرحلے اندر اس منزل اندر کامیاب ہو گیا باقی منازل آسان ہو جان گیا۔ لیکن جیڑا بندہ اس مرحلے اندر اس امتحان اندر فیل ہو گیا آن والے مراحل اس تو بھی زیادہ کٹن تے مشکلات ہو جان گے۔ اے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو میرے محبوب پیغمبر نے جنت دیاں بشارتاں بھی دے دتیاں نے، لیکن اس کے باوجود حالت اور کیفیت ہے کہ رو رو کے آنسواں دے نال داڑھی تر ہو جاندی ہے۔ اور آئیے میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دے بارے بھی اس بات کو آگاہ کر دینا چاہنا، میرے محبوب پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر ہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہادت دی پیشین گوئی فرما دیتی۔ سیدنا جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ ایک دن محبوب پیغمبر اپنے 3 صحابہ جناب ابو بکر و عمر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم دے نال احد پہاڑ تے چڑھے نے تے احد پہاڑ جوش مسرت دے نال ہلنا شروع کر دیندا ہے، تر تھرانا تے کمنا شروع کر دیندا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے محبوب پیغمبر نے اپنا پاؤں زور نال احد پہاڑ تے ماریا، فرمایا اثبت یا احد فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ فرمایا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تھم جا، رک جا، تیرے اوپر ایک اللہ دا نبی ہے، ایک صدیق ہے تے 2 شہید نے۔ انہاں 2 شہیداں دے وچوں ایک پہلا شہید منبر و محراب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دوسرے شہید سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر شہادت دیاں پیشین گوئیاں کر دیتیاں نے، اور اسی طرح ابن
بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ ایک دفعہ محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن والے فتنیاں دا تذکرہ کر رہے سن. میرے محبوب پیغمبر فرمان لگے اے جڑا سامنے نقاب پوش انسان جا رہا ہے انہاں فتنیاں دے دوران مظلوم ہون دی حالت اندر شہید کر دیتا جائے گا. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اساں بڑھ کے ویکھیا او نقاب پوش آدمی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو میرے محبوب پیغمبر نے مظلوم شہید قرار دیتا ہے کہ مظلوم ہون دی حالت اندر اے اللہ دا بندہ اے خلیفہ تہاڈا شہید کر دیتا جائے گا. اور آئیے میں آخر تے انشاءاللہ شہادت دا بھی مختصر تذکرہ کرنا چاہنا اور بلکہ میرے پیغمبر صلاۃ والسلام دی زبانی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بھی نے ایک دفعہ میرے محبوب پیغمبر مدینہ دے باغات دے وچوں ایک باغ اندر بیٹھے نے باہروں دروازہ کھٹ کے آئے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ابشرہ افتح لہ ابشرہ بالجنہ دروازہ کھول دیتا جائے جنت دیاں بشارتاں دے دتیاں جان. جناب ابو بکر صدیق آئے نے جنت دی بشارت مل چکی ہے, جناب عمر آئے نے جنت دی بشارت ملی ہے, تیسرے آن والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے افتح لہ وبشرہ بالجنہ وبشرہ بالجنہ علی بلوا تصیبہ فرمایا دروازہ کھول دیتا جائے اور جنت دی بشارت سنا دیتی جائے اور نال ہی میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے انہوں نے آگاہ کر دیتا جائے یہ بات دس دیتی جائے کہ دنیا دے اوپر تہاڈوں ایک آزمائش دے نال دوچار ہونا پائے گا. اے خلیفہ سال سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت دی بشارت سنائی ہے نال جو محبوب پیغمبر نے پیغام دیتا ہے اس بات تو بھی آگاہ فرمایا. سیدنا عثمان بن عفان فرمان لگے اللہ المستعان. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میرا اللہ ہی مددگار ہے, میرا اللہ ہی مددگار ہے. یعنی اس حدیث پاک اندر بھی میرے عثمان محبوب پیغمبر نے جنت دی بشارت دیتی ہے اور پیغمبر السلام نے مظلوم شہید قرار دیتا ہے. اور اس حدیث پاک اندر محبوب فرماندے نے ایک بہت بڑی آزمائش دے نال ایک فتنے دے نال ٹکرانا پئے گا. آخر وقت گزردا گیا, وقت گزردا گیا, جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں اور آخری ایام نے میں اپنی بات نو اختصار دے نال اختتام ول جانا چاہنا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلماناں دے خلیفہ بن چکے نے, مسلماناں دے خلیفہ بن چکے نے. آخری ایام آئے نے ایک جماعت باغی بن چکی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت و دستبردار ہو چکی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام اندر بیرے روما کنواں جڑا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے مسلمانہ واسطے وقف کیتا ہے. انہاں باغیاں بلوائیاں نے, انہاں فاسدین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پابندیاں لگا دیتیاں, مدینے دا امن تباہ کر دیتا ہے اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر آن تو منع کر دیتا ہے. وہ کون عثمان جنہ نے مسجد نبوی دی توسیع واسطے ملحقہ پلاٹ لے کے وقف کیتا ہے. آج اس مسجد اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے نہیں دیتی جا رہی, نماز پڑھن تو منع کر دیتا گیا ہے. جناب عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا ہے. یہ ظلم دی انتہا ہے. ایک دن جناب عثمان
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان دی چھت تے چڑھے نے 82 یا 83 سال اس بوڑھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر ہو چکی ہے کہنے لگے مدینے والے ہو اہل مدینہ نو بھی مخاطب کیتا ہے انہاں باغیاں نو بھی مخاطب کر کے فرماندے نے ایک مسلمان دا 3 وجوہات دی بنا تے خون بہانا جائز ہے یا کہ شادی شدہ ہوئے پھر زنا کرے شادی شدہ زانی دی سزا رجم یعنی قتل ہے یا ایک مسلمان کسی ناحق بندے نو قتل کر دے ایسے مسلمان ہو دے قصاص اندر قتل کر دیتا جاندا ہے یا جڑا اسلام دا جڑا بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے مرتد ہو جائے ایسے بندے دا خون بہانا جائز ہے او اہل مدینہ ہو لوگو میں نہ تے اسلام دی بات بعد اندر زمانہ جاہلیت اندر بھی کدے میں بدکاری تے زنا نہیں کیتا اسلام اندر بھی کدے میں زنا کوئی نہیں کیتا نہ میں کسی مسلمان دا نہ کو خون بہایا ہے اور نہ ہی میں مرتد ہویا اسلام تو روگردانی کیتی ہے آخر کس وجہ تو میں نے تساں شہید کرنا چاہندے ہو اے بلوائی کہندے نے باغی کہندے نے اساں تہاڈی خلافت نو قبول نہیں کر دے یا تساں خلافت چھوڑ دو یا پھر قتل ہونے واسطے تیار ہو جاؤ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے محبوب پیغمبر دی حدیث پاک یاد ہے میرے پیغمبر نے فرمایا تھی یا عثمان ان اللہ لعلہ ان یکمسک قمیصا ان یکمسک قمیصا اے میرے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تینو ایک قمیض پہچان گے قمیض پہنان گے فَإِنْ أَرَادُكَ عَلَى خَلْئِهِ فَلَا تَخْلَعُهُ اگر منافقین چاند کو قمیض اتار دویں وہ قمیض اتار دویں میں محبوب اللہ دا پیغمبر تینو کہنا فَلَا تَخْلَعُهُ عثمان تو اس قمیض نو نہیں اتارنا اور اس قمیض تو مراد خلافت دی قمیض ہے خلافت دا کرتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے باغیو میرا قصور کیے لیکن باغیاں دی ان بلوائیاں دی ایک کوئی راٹے کہ خلافت چھوڑ دیو یا پھر قتل ہونے واسطے تیار ہو جاؤ اے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقے سے قربان جاواں کس قدر حلم و بردباری صبر و استقامت دے پہاڑ نے صحابہ کرام دی کثیر تعداد موجود ہے بار بار صحابہ سوال کر دینے امیر المومنین سانو اجازتاں دے دیتیاں جان اسائنہ باغیاں دا سر تن تو جدا کر دیئے لیکن میرے محبوب پیغمبر دا صحابی خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اے میرے ساتھیو میں پسند نہیں کردا کہ مدینے دیاں گلیاں اندر خون بہایا جائے مدینے دیاں گلیاں اندر جنگ و قتال کیتا جائے میں اس بات نو پسند نہیں کردا اور اے میرے صحابہ پیغمبر صلاۃ والسلام دے صحابی دا حلم و بردباری تے دیکھیے اتنا ظلم شدید ظلم ہے لیکن اس دے باوجود فرمان دینے آج سب نالوں زیادہ میرا مددگار تے معاون و بندہ ثابت ہوئے گا جڑے اپنے ہتھاں نو روک لوے اپنے ہتھیاراں نو رکھ دے امن دی خاطر اپنے ہتھاں نو روک کے رکھے اپنے ہتھیاراں نو استعمال نہ کرے آج سب تو زیادہ میرا معاون تے مددگار ہو بندہ ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن ہو چکے نے پانی بھی بندے کھانا بھی بندے مسجد اندر جان دندے کوئی نہیں آخر میرے پیغمبر سلام دے اس صحابی خلیفۃ المسلمین دی زندگی دی آخری رات آئی ہے 40ویں رات ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران محاصرہ ایک خواب آیا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیلۃ فی المنام فقال یا عثمان افطر عندنا میرے محبوب پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب آیا ہے آپ
اپنی زندگی دی آخری رات خواب اندر محبوب پیغمبر دی زیارت ہوئی ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان یار بڑے دینی ہو گئے, بھوکا پیاسا روزے رکھدا جا رہے ہیں, روزے رکھدا جا رہے ہیں. افطر عندنا, اے عثمان اج دی افطاری تو ساڈے کول آ کے کرنی ہے. صبح ہوئی ہے, اج جمعۃ المبارک دا دن ہے, 18 ذوالحجہ ہے. میرے پیغمبر صلوات و سلام دا صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ بلوائیاں نے مسجد اندر جان تے پابندی لگوائی ہوئی ہے, اپنی بیوی نو کہندے نے مینوں صاف ستھرا لباس زیب تن کر دیتا جائے. نماز جمعہ گھر اندر ادا کیتی ہے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں. تلاوت کر دے جا رہے نے, کر دے جا رہے نے. کو اثر دے قریب دا ٹائم ہے, چند بلوائی آئے نے, باغی آئے نے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر آ جاندے نے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دینے. سیدنا عثمان فرماندے نے او باغیو اج میرے تے تواڈے درمیان اللہ دی کتاب فیصلہ کرے گی. لیکن بلوائی اگے بڑھے آئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تلوار دا وار کیتا ہے. جناب عثمان 82-83 سال دا بابا ضعیف تے نحیف کمزور جی آئے, ہاتھ تے وار رو کے آئے. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں انگلیاں کٹ جاندیاں نے. ایک اور باغی اگے ودے آئے, نیزے دی انی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر اندر ماریے. کوئی جناب لوہے دیاں لٹھاں مارے آئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم تو خون دا فوارہ نکلے آئے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے قرآن کھلائے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن دی آیت سامنے, اس آیت دے اوپر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خون گرے آئے. اور بلوائی باغی طرز کھائے بغیر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار دیوار کرے نے. کوئی ٹھڈے مارے جناب عثمان بن عفان دیاں پسلیاں نو توڑ دیندے نے. اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر مبارک اندر لوہے دیاں لٹھاں مارے نے, نیزے دیاں انیاں مارے نے. آخر جکار اے بوڑا تے نحیف 82-83 سال دا بابا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان اپنی جان آفرین دے سپرد کر دیندا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان دے دیتی, لیکن محبوب پیغمبر دی حدیث دی مخالفت نہیں کی تھی. میرے پیغمبر نے فرمایا سی عثمان تینو خلافت دی چادر ملے گی, چادر نہیں اتارنی, خلافت نہیں چھوڑنی, خلافت دا کرتا نہیں اتارنا. آج جان دے دیتی ہے لیکن خلافت تو دستبردار نہیں ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے نے, 3 دن گزر چکے نے, لیکن بلوائیاں نے کوہرام مچا رکھے آئے, مدینے دا امن تباہ کر دیتا ہے. اور کہہ رہے نے اساں جناب عثمان دی میت نو اٹھان نہیں دینا. 3 دن تک میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش بے یارو مددگار کر اندر پئی رہ گئی. آخر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دیاں سیڑھیاں تے آئیاں نے, فرمان لگیاں اہل مدینہ او باغیو سن لو, اگر تساں عثمان دی میت نہ اٹھان دیتی اساں محبوب پیغمبر دیاں بیویاں اپنے دوپٹے تے اپنے نقاب اتار کر کے تواڈے مقابلے اندر آ جاواں گیاں. جدوں باغیاں نے دیکھیا کہ محبوب پیغمبر دی ازواج اگر مقابلے اندر آ گئیاں پھر معاملہ بگڑ جائے گا, معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. کہنے لگی
کہ رات دیاں تاریکیاں اندر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میت نو اٹھایا جائے. رات دی تاریکی اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میت نو اٹھایا ہے. جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وصیت دے مطابق جنازہ پڑھایا ہے. رات دی تاریکی اندر کل 16 یا 17 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک خلیفۃ المسلمین دا جنازہ پڑھایا ہے. اور بقی الخرقد جو قبرستان المعروف جنت البقی اس دی دیوار دے باہر یعنی بقی غرقد دے اندر بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو دفن نہیں کرن دیتا بلکہ کوکب نامی ایک باغ دے اندر دیوار دے باہر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ پڑھا کے دفنا دیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے محبوب پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت بھی کی تھی, آپ دے نال شب و روز بھی گزارے, بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کاتب وحی ہون دا شرف بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو حاصل ہے. مفصل صورتاں یعنی صورت حجرات تو لے کر کے آخری صورت تک سیدنا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمائیاں. پیغمبر صلاۃ والسلام دے دوہرے دماد جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما دے شوہر دوہرے دماد پیغمبر صلاۃ والسلام نے انہاں نو مظلومانہ حالت دے اندر شہید کر دیتا گیا. اللہ تبارک و تعالی دے کولوں دعا ہے اللہ جتھے تیرے محبوب پیغمبر دا اے صحابی لیٹے آئے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما. اللہ سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے درجات نو بلند فرما. اور اللہ تبارک و تعالی دے کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو ہی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صبر استقامت حلم و بردباری اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. انہاں جیسا اللہ سانو ہی حیا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دے کولوں دعا ہے کہ اللہ جو کوئی سنے سنائے اللہ اس دے مطابق سانو بھی اپنی زندگی ڈالنے دی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.